آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور رستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے جدا کر دیں گے. اگر ادھر ادھر نکل گئے نا، کوئی دائیں نکل گیا، کوئی بائیں نکل گیا، جی ہاں، گمراہی دائیں طرف بھی ہے، گمراہی بائیں طرف بھی ہے، ایک ہی رستہ ہے ہدایت، صراط مستقیم، سیدھا رستہ ہے. اس ایک رستے کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیدھے رستے کی دعوت دیتے رہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے باقاعدہ اس کی مثال ذکر فرمائی. اس میں بیان کیا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کی مثال ذکر فرمائی. ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحة وعلى الابواب سطور مرخاة. اللہ نے سیدھے رستے کی مثال ذکر فرمائی. اس رستے کی دونوں جانب دو بڑی بڑی فصیلیں ہیں اور ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹک رہے. ایک داعی ہے جو اس رستے کے سرے پر ہے اور یہ کہہ رہے یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، لوگوں اس سیدھے رستے میں داخل ہو جاؤ، ٹیڑھ پن کجی اختیار نہ کرو، دائیں بائیں ادھر ادھر نہ جاؤ، سیدھے رستے پہ آ جاؤ. فرمایا کہ ایک داعی اس رستے کے اوپر ہے. انسان جب کسی دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے کہ نہیں، یہ دروازہ نہیں کھولنا. وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجُ، اس دروازے کو نہ کھولنا، اگر یہ پردہ ہٹاؤ، دروازے تو کھلے ہوئے ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، جب پردہ ہٹانے کی انسان کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ پردہ نہ ہٹانا، اگر ہٹاؤ گے تو اس میں داخل ہو جاؤ. آپ نے پھر وضاحت بھی فرمائی کہ یہ جو صراط ہے نا، رستہ، سیدھا رستہ، یہ اسلام ہے، اور یہ جو دو بڑی بڑی فصیلیں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور یہ جو ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جن پر پردے لٹکے ہوئے ہیں یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ جو رستے کے اوپر داعی ہے جو سب کو بلا رہا ہے لوگوں اس رستے پہ آ جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ. فرمایا یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی کے تحت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے. فرمایا کہ اور یہ جو اس رستے کے اوپر داعی ہے، واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے ایک واعظ، وہ بھی جھنجھوڑتا ہے. اسی لیے اطمینان نہیں ہے. جو سیدھے رستے پہ نہیں چل رہا نا، بھٹکا ہوا ہے، دائیں نکلا ہوا ہے، بائیں نکلا ہوا ہے، اس کو زندگی میں اطمینان ہے ہی نہیں. شک ہی شک، شک ہی شک، مختلف مسائل میں، مختلف معاملات میں، ذرا سا نماز میں کچھ ہو گیا پوری نماز دوبارہ پڑھے، اپنے آپ کو ڈال لو مصیبت میں. سردی کے موسم میں جرابوں پر مسا کی رخصت، ان رخصتوں سے فائدہ تو وہی اٹھائے گا نا جو قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا. اپنی طرف سے سختیاں کر کر کے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ میں حج پر نہیں جاتا تھا، کہتے تھے کہ ہر سال ہم بھائیوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ہر سال باری باری حج کے لیے جانا. کہتے میں بڑا ہچکچاتا تھا، ڈرتا تھا کہ میری باری نہ آئے، قربان جائے. کیوں ہچکچاتے تھے؟ جب اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائی نا، اہل الحدیث ہوئے، تو کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں جاتا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ یہ جو بال جھڑتے ہیں نا، ہر بال کے بدلے دم دینا پڑے گا، تو پتہ نہیں کتنے دم دینے پڑ جائیں گے مجھے، میرے تو بال ویسے ہی بڑے جھڑتے رہتے ہیں، بس میں اس ڈر سے حج کے لیے جاتے ہی نہیں. مسا نہیں کر رہے، کتنی رخصت دی، نہیں دی، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. جمعے کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد زور احتیاطی، پتہ نہیں جمعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. بہت ساری اس کی مثالیں ہوں گی، میں اشاروں پر اکتفا کر رہا ہوں. یہ سارے نقصانات کب ہوئے؟ جب اس سیدھے رستے کو چھوڑا. آسانیاں تو ملنی تھی اس سیدھے رستے سے. اللہ سے جو دعا کرتے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ دعا بھی اللہ نے سکھا دی. دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم. کاش ہم عملی زندگی میں بھی اس دعا کو ہی سمجھ کر سیدھا رستہ ہی تلاش کریں اور سیدھے رستے پہ ہی آ جائیں. عزیز بھائیوں، جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، کسی کی بے ادبی نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں یہ سب ہمارے سر آنکھوں پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ،
امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ بھی، لیکن یہ سب علم کے امام ہیں، دین کے امام صرف اور صرف پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔